ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین باب رہا ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو ہمیشہ پابند سلاسل رکھا گیا ہے، اور نہ تو کوئی عالم دین بچ سکا اور نہ ہی کوئی عوامی لیڈر۔ کسی کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے، کسی کو غدار ٹھہرایا ہے۔ میں اس کے ذمہ دار ظاہر ہے سیاستدان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی نظر بندی سے لے کر عمران خان صاحب تک کی گرفتاری تک دکھوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ ناظرین، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ایسی خبر ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک طویل عرصے کے بعد حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی گرین سگنل دے دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی میں ان سے مذاکرات کیا کروں، یہ تو کٹ پتلی ہیں، یہ تو فارم 45 والے ہیں، 47 والے ہیں، ان سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خان صاحب کا موقف شروع سے ہی واضح رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقت کا محور ہے۔ لیکن ایک طویل عرصہ تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ تو پھر یہ جو برف پگھلی ہے، یہ ہوا یوں کہ خان صاحب عدالت میں جب آڈیو اور ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دے رہے تھے تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ یہ خان صاحب آپ آگے بڑھیں، آپ لیڈ کریں، اس آگ کو بجھائیں اور آپ آگے بڑھ کر حکومت سے مذاکرات کریں، تاکہ یہ ملک میں یہ جو تقسیم کی، نفرت کی اور تعصب کی سیاست ہے یہ ختم ہو۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس پر خان صاحب نے جو ہے غور و فکر کیا ہے اور انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے اتحادی محمود اچکزئی صاحب کو اجازت دی ہے کہ وہ حکومت اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ دیکھیں، خان صاحب ایک طویل عرصہ تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہتے رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے در پردہ سپریم کورٹ کے ذریعے اب یہ پیغام خان صاحب کو بھیجا گیا ہو اور خان صاحب نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، اور خان صاحب نے بھی وہی کیا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے اسی اسٹریٹجی کے تحت اپنے اتحادی کے ذریعے بات کرنے کے لیے انہیں نامزد کر دیا ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تک میڈیا میں یہ آتا رہا ہے کہ انہیں بڑے شاہانہ انداز میں جیل میں رکھا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت صاحب جھوٹ بول رہی ہے، مجھے ڈیتھ سیل کے ساتھ منسلک ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں رکھا گیا ہے، اور میرا کھانا جو ہے وہ جیل کا قیدی بناتا ہے، اور ہفتے میں مجھے ایک دفعہ اپنے وکلاء سے اور کوئی سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے ملنے کی اجازت ہے، وہ بھی 30 منٹ کے لیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے عدالت میں اڑ چکے ہیں، اور میری جو کھانا ہے اور دوسرے معاملات ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے آئی جی پنجاب، سپرنٹینڈنٹ جیل، اور وہاں پر کرنل صاحب بھی جو ہے وہ کرنل صاحب تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے خلاف پٹیشن جو ہے وہ بھی ہم دائر کریں گے۔ تو اس سے میڈیا کو پتہ چلا کہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ڈیالہ جیل میں حکومت نے کرنل صاحب جو ہے وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں، جو یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی ہے کہ نہیں رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ خان صاحب نے مذاکرات کی حامی بھر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے 2 شرائط بھی رکھی ہیں۔ 2 شرطیں یہ ہیں کہ اسیران کی رہائی ہے اور ان کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے بارے میں، اس کی واپسی کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں مجھ پر دباؤ بڑھایا جائے، اور مجھے بار بار کہتے ہیں کہ آپ چیف الیکشن کمشنر سے بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ میں، حالانکہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے ہمارا الیکشن جو ہے وہ چوری کیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں، لیکن میں خاموش نہیں ہوگا، میں قوم کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میرے اوپر بنائے گئے کیسز سارے جھوٹے ہیں۔ اور ناظرین، جہاں تک ہم سائفر کیس کے بارے میں دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ دیکھا بھی ہے کہ سائفر کیس اڑ گیا ہے، توشہ خانہ کیس اڑ گیا ہے،
منی لانڈرنگ کا کیس اڑ گیا ہے، عدت نکاح میں مفتی صاحب بیان بدل چکے ہیں، اب باقی کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اب حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا، حکومت بھی بار بار کہتی رہی تھی کہ ہم سے مذاکرات کریں، یہ مذاکرات ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم کس سے مذاکرات کریں؟ اب خان صاحب نے چھکا لگایا ہے اور گیند جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں پھینک دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور کچھ لوگ اسے ڈیل بھی قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال اگر یہ ڈیل ہی ہے یا اسے آپ ڈیل کہہ سکتے ہیں تو یہ پھر حکومت کے لیے بے حد پریشانی کا باعث ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر غداری کا مقدمہ بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں بہرحال آج کے دن جو ہے وہ کھلبلی مچا دی ہے خان صاحب نے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک ہفتے تک رہا ہو جائیں گے۔ ناظرین کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔